ضلع مانسہرہ میں موجود شیرگڑھ قلعہ تاریخی حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ شہر سے شیرگڑھ جاتے ہوئے کالج دوراہا کے مقام سے بائیں طرف مڑتے ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں۔ ابتدا میں وادی پکھل اور اس سے ملحقہ علاقے بیرکنڈ اور حاقی قابل ذکر ہیں۔ حاقی بازار سے نکلتے ہی وادی سسل کا خوبصورت اور سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے دائیں جانب بلند و بالا پہاڑ اور بائیں جانب وادی سسل کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وادی سسل اور وادی اگرور کے درمیان ٹھنڈے پانی کے چشمے آتے ہیں، جہاں مسافر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، وہیں پہاڑ سے نکلتے ہوئے قدرتی پانی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس پڑاؤ سے نکلتے ہی مشکل اور دشوار گزار راستہ شروع ہوتا ہے، جس میں وادی سسل کے خطرناک موڑوں سے ہوتے ہوئے وادی سسل کی پہاڑی، جس کی بلندی سطح سمندر سے 1466 میٹر ہے، پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس پہاڑی کو سر کرتے ہوئے خوبصورت، پرفضا اور قدرتی مناظر سے مالا مال وادی اغرور کا آغاز ہو جاتا ہے، جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے علیحدہ مقام رکھتی ہے۔ ضلع مانسہرہ کی تحصیل اگی کا شہر دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شہر سے بائیں طرف شیرگڑھ روڈ پہ چلتے ہوئے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دوگئی کا پل کراس کرتے ہی وادی تناول کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ شیرگڑھ قلعہ، جو کہ شیرگڑھ حویلی کے نام سے بھی مشہور ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قلعہ کی بلند و بالا عمارت پرانی تہذیب کی یاد دلاتی ہے، جس کے مرکزی دروازے پر دونوں اطراف رکھی توپیں فرنگی دور کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی 200 سال پرانی حویلی اور اس کی دیواروں پر کی گئی نقش نگاری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو دیار کی لکڑی سے بنے قدیم طرز کے دروازے اور اس کے علاوہ چھتوں میں کشمیری ٹکڑے کی دستکاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے آپ کا گزر لکڑی سے بنی منفرد سیڑھیوں سے ہوتا ہے، جہاں آپ کو برآمدے کی دیواروں پر اس دور کی فنکاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ اس منزل کی راہداریوں کی دیواروں پر بنے بندوقی مورچے اس بات کی دلیل ہے کہ ریاست امن دفاع کے لیے فوج بھی رکھتی تھی۔ ہستہ حال حویلی سے ملحقہ پرائمری اسکول ابھی تک تعلیم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ نواب صلاح الدین ریاست امن اور شیرگڑھ قلعہ کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پورے جو آج کا پاکستان ہے ہمارا، اس پہ سکھوں نے حکومت کی ہے، فتح کیا تھا، لیکن اس علاقے میں تنول میں سکھ حکومت نہیں کر سکے اور وہ یہاں قبضہ نہیں کر سکے، بلکہ یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رنجیت سنگھ کا قلعہ تھا جو سردار غازی پائندہ خان اس زمانے میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے فتح کیا۔ یہ ایک قلعہ نہیں تھا،
یہ بہت سارے قلعے تھے. کچھ انہوں نے فتح کیے, کچھ سکھ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور پھر یہ جو حویلی ہے اس کو پہلے اس قلعے میں ہی رہتے تھے ہمارے بزرگ پھر, اور اس کو پھر نواب اکرم خان نے بعد میں اس حویلی کی شکل میں بنایا. لیکن وہ اندر والی جو حویلی ہے وہ ہے. یہ ایریا جہاں بیٹھے ہیں میرے دادا نے نواب محمد فرید خان نے بنایا تھا, اور سامنے ایک ایریا ہے, سامنے جو ہے وہ میرے پردادا نے نواب خان زمان خان نے بنایا تھا. پھر بعد میں ہمارے بزرگوں نے میرے پردادا کے ٹائم سے, بلکہ ان کے والد کے ٹائم سے, پھر اس کو انہوں نے گرمیوں کے صرف وہ مقام رکھ لیا تھا. گرمیوں میں یہاں رہتے تھے اور سردیوں میں دربند. اچھا, امب گاؤں تھا جس کے نام سے ابولینا یا امب کے نام سے پھر ریاست کا نام تھا, وہ پانی میں ڈوب گیا تربیلا کے. تو یہ ریاست تقریباً میرے خیال تمام ریاستوں میں سے ایک پرانی ریاست سب سے یہی تھی, کیونکہ یہ مجھے اللہ بخشے ولیعہد صاحب سوات والے اورنگزیب وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے پرانی ریاست یہی تھی امب. تو بس اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور آ گیا, اور پھر پاکستان بن گیا. پاکستان میں پھر ہم شامل ہو گئے سب, جو قائد اعظم کے خطوط یہاں سارے لگے ہوئے ہیں. میرے دادا نواب محمد فرید خان کے تعلقات قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بننے سے بہت پہلے کے تھے. میرے نانا کے بھی, جو کہ ہز ہائنس چترال, ہز ہائنس ناصر الملک. تو میرے دادا کی بھی ایک خاتن میں لگا ہوا دیوار پہ آپ کے اس سائڈ پہ, یہ 1941 کا جب قائد اعظم اور نواب صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد باقی خط ہیں, کرتے کرتے آخر میں دیکھیں آپ کہ ایک خط یہ ایسا ہے کہ نواب, کسی کو قائد اعظم نے ایسے نہیں لکھا ہوگا, ایڈریس نہیں کیا ہوگا. وہ لکھتے ہیں نواب صاحب, اٹ ول پرہیپس بی این آنر فار می اف یو کم اینڈ اسٹے ود می, اپنے ایز مائی گیسٹ. لیاقت علی خان یہاں آئے. لیاقت علی خان اور ان کی بیگم جب پرائم منسٹر بنا لیاقت علی خان, تو وہ دربند آئے یہاں اپنی, وہ تصویر لگی ہوئی ہے. ایک طرف لیاقت علی خان بیٹھے ہیں, ایک طرف میرے ان کی بیگم بیٹھی ہیں, سینٹر میں نواب صاحب بیٹھے ہیں دادا میرے. یہ نا اب یہ جو خط ہے ایک پاکستان بننے سے 10 دن پہلے کا ہے. 10 دن پہلے کا قائد اعظم لکھتے ہیں نواب صاحب کو کہ الحمدللہ ہم نے آسام میں, یعنی بنگال آسام لکھ رہے ہیں, میں ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کر لی اور NWFP میں کامیابی حاصل کر لی. تو یہ ریاستوں کا شامل ہونا مزید ایک بڑی چیز اس کے ساتھ تھی, کیونکہ قائد اعظم بنی تقریر میں ایک دن انہوں نے نہیں سوری ان میں جو نیگوسیشنز تھی, تقریر تھی, اس میں کہا تھا انگریزوں کو کہ دیکھو یہاں انڈیا اور پاکستان کا مطلب مسئلہ نہیں ہے, 3 فریق ہیں, آزاد ریاستیں بھی ہیں بیچ میں, آزاد ریاستیں بھی ہیں, تو ان کی رائے مانگو تم, ان کی بھی. تو یہ تیسری فریق کی رائے تھی کہ ہم پاکستان سے, تو پھر وزن تو ڈبل ہو گیا نا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. 200 سالہ پرانی حویلی یا شیرگڑھ قلعہ ریاست امب کی قدیم نشانیوں میں ایک منفرد نشانی ہے. اس قلعہ میں آنے کے بعد آپ کو ریاست امب کی تاریخی پس منظر اور پاکستان بننے میں اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے, اور موجودہ دور میں بہت کم لوگ اس کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ ہیں.